السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کی، NA 46، NA 47 اور NA 48۔ یہ تینوں حلقے 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف نے جیتے تھے۔ ان تینوں حلقوں سے تحریک انصاف کے اسد عمر صاحب، راجہ خرم نواز صاحب اور عمران خان صاحب یہاں سے جیتے تھے۔ عمران خان صاحب نے شاہد خاقان عباسی کو شکست دی تھی۔ راجہ خرم نواز نے طارق فضل چودھری اکثر مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کو یہاں سے شکست دی تھی، اور جبکہ اسد عمر نے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے انجم وکیل ان کو شکست دی تھی۔ تو یہ جو ہے اب جو ہے 2013 میں یہ دونوں جو 2 نشستیں تھیں اس وقت اسلام آباد کی، اور ایک نشست جو ہے طارق فضل چودھری نے جیتی تھی، اور ایک نشست جو ہے وہ پہلے عام انتخابات میں جاوید ہاشمی نے جیتی تھی۔ انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ دی اور پھر وہاں سے اسد عمر جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے۔ 2008 میں یہ دونوں نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے امیدواروں نے جیت لی تھی۔ تو یہ جو تینوں حلقے ہیں، اب عمران خان صاحب بھی اس وقت تک تو الیکشن کی دوڑ سے باہر ہیں، اگرچہ آج ان کی سائفر کیس میں سپریم کورٹ سے ضمانت ہو گئی، لیکن ابھی ان کا جیل سے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو حلقہ ہے یہ دراصل جو حلقے تھے اسلام آباد کے، تو اب ان کے نمبرز جو ہیں وہ چینج ہو گئے کیونکہ 6 حلقے کم ہو گئے۔ تو جو NA 46 ہے اس وقت، یہ پہلے NA 52 تھا۔ یہ بیسکلی نمبر کے حساب سے NA 52، 53 اور 54 سے سٹارٹ ہوتے تھے، لیکن اب یہ حلقے جو ہیں وہ NA 46، 47 اور 48 جو ہے وہ بن گئے۔ جو کیونکہ اسلام آباد میں آبادی کم ہے تو اس آبادی کو تقسیم کیا گیا ہے 3 حلقوں میں۔ تو یہ جو NA 46 ہے یہ پہلے NA 54 تھا، جہاں سے راجہ خرم نواز جو ہیں وہ الیکشن جیتے تھے، اور اب جو ہے یہ NA 46 ہے۔ یہاں سے جو اس وقت امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ ہے، غالب امکان یہ ہے کہ وہ انجم وکیل کو ملے گا، ان کو مل جائے گا۔ یہ پہلے 2008 میں ایک ہی دفعہ MNA بنے ہیں 2008 میں، اس کے بعد یہ ضمنی الیکشن بھی آ رہے تھے اور پھر بعد میں ہار گئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ٹکٹ ہے وہ راجہ عمران اشرف کو جائے گا، جو کہ چھوٹے بھائی ہیں راجہ پرویز اشرف جو سپیکر ہیں، اور گجر خان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما وہ وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، تو یہ ان کے بھائی ہیں، یہاں سے ان کو ٹکٹ ملنے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف کی جو ٹکٹ ہے اس کے لیے 3 جو رہنما ہیں وہ میدان میں ہیں، بلکہ 4، جس میں تحریک انصاف کے پرانے ورکر ہیں عامر مغل، درینا کارکن ہیں تحریک انصاف کے، وہ بھی امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ شعیب شہین جو وکیل ہیں اور ترجمان بھی ہیں، کور کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ بھی امیدوار ہیں۔ ڈاکٹر بابر اعوان وہ بھی امیدوار ہیں، وہ خود امیدوار ہوں گے یا وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بیٹے کو لڑاؤں گا۔ اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ بھی یہاں سے امیدوار ہیں۔ تو اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کس کو ٹکٹ ملتا ہے، تو ان کے درمیان یہاں مقابلہ ہوگا۔ تحریک انصاف کا یہاں اچھا خاصا ووٹ بینک ہے اس حلقے میں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک PTI کا ووٹر باہر نکلتا ہے، ووٹ ڈالتا ہے۔ انجم وکیل خان جو ہیں وہ پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک ہیں اور اربپتی ہیں، پیسہ بہت ہے ان کے پاس۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں ان کا جوش و خروش، اور مسلم لیگ نون کے جو ووٹرز ہیں، اور ساتھ میں انجم وکیل کی جو دولت ہے، وہ کیا ان کے درمیان کس قسم کا جو ٹکراؤ ہے وہ ہوتا ہے، اور کیا صورتحال جو ہے اس کے نتیجے میں بنتی ہے۔ تو یہاں کافی زوردار مقابلہ ہوگا، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے اور وہ الیکشن بھی نہیں لڑتے تو پھر کس قسم کا رد عمل جو ہے تحریک انصاف کے ووٹرز جو ہیں وہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ NA 47 جو ہے یہ دوسرا حلقہ ہے، یہ پہلے NA 53 تھا۔ تو یہاں جو ہے یہاں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیتے تھے، وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، انہوں نے 90,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے، اور انہوں نے شکست دی تھی مسلم لیگ نون کے جو ہیں سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آج کل نون لیگ سے ناراض ہیں، شاہد خاقان عباسی، انہوں نے کچھ 40-45 ہزار کے قریب ووٹ لیا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے جب یہ سیٹ چھوڑی تو بائی الیکشن میں علی نواز اعوان جو ہیں وہ یہاں سے کامیاب ہو گئے تھے۔ اب علی نواز اعوان جو ہیں وہ چلے گئے ہیں IPP میں، اور غالباً امکان یہی ہے کہ وہ IPP کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے۔
تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پہ کیا صورتحال جو ہے وہ بنتی ہے. تو یہاں جو ہے وہ کافی زوردار مقابلہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سید سبط الحسن ہے بخاری، جو کہ نیّر حسین بخاری، جو کہ سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ یہاں سے امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو ٹکٹ مل گیا ہے. مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملنے کا امکان ہے، زیادہ غالب امکان ہے شیخ انصر، جو کہ میئر اسلام آباد بھی رہے، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے، ان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملنے کا امکان ہے. وہ بھی کافی امیر آدمی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ آئی پی پی سے علی نواز اوان اور آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کھوکھر، یہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اس سے پہلے یہ مسلم لیگ آف میں تھے. تو یہ اب آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں NA 47 میں بھی اور NA 48 میں بھی. تو یہ NA 47 کی صورتحال ہے. یہاں زوردار مقابلہ ہوگا، بہت قریبی یہاں معاملہ ہوگا. ابھی تک تحریک انصاف کے کوئی امیدوار جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے، ان کا ابھی اعلان نہیں ہوا، تو وہ بھی چند دن میں اعلان ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ PTI سے کون آئے گا. تو یہاں سخت مقابلہ ہوگا شیخ انصر مسلم لیگ نون کے امیدوار اور PTI کے امیدوار. NA 48 جو ہے یہ پہلے NA 52 تھا، اب یہ NA 48 ہے. یہاں ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے. یہ 2008 اور 2013 میں الیکشن جیتے تھے اور 2018 میں یہ ہار گئے تھے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ راجہ خرم نواز نے اس حلقے سے 64,690 ووٹ لیے تھے، طارق فضل چودھری نے 33,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے، اور مصطفیٰ نواز افضل کھوکھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ یہاں سے لڑے تھے، انہوں نے 34,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے. تو اب مصطفیٰ نواز کھوکھر یہاں سے آزاد حیثیت میں ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نے خاقان وحید کو یہاں پہ میدان میں اتارا ہے. یہ ہاسپٹل کے مالک ہیں اور میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، کافی امیر آدمی ہیں، دولت مند ہیں یہ ہیں. اور جو مسلم لیگ نون کے ظاہر ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری یہاں سے امیدوار ہے، لیکن وہ اتنے کوئی کانفیڈنس نظر نہیں آتے اس حلقے کے حوالے سے. انہوں نے NA 47 سے بھی درخواست جمع کروائی ہے ٹکٹ کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے PTI کے 2 امیدواروں کے درمیان اب ٹائی ہے. راجہ خرم نواز کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑنا چاہیں گے، نہیں لڑنا چاہیں گے، کیا کریں گے. جبکہ الیاس مہربان جو 2013 میں ہارے تھے ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے، وہ بھی یہاں سے امیدوار ہیں. تو یہ ان دونوں کے درمیان میں سے کوئی ایک جو ہے اس کو ٹکٹ ملے گا. الیاس مہربان بھی پرانے تحریک انصاف کے کارکن ہیں، لیڈر ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کو ٹکٹ ملتا ہے. تو یہ 3 جو حلقے ہیں، تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ کافی زیادہ ہے اور انٹیکٹ ہے بہت حد تک اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں، خاص طور پہ جو شہری حلقے ہیں. لیکن جو دیہی حلقہ ہے وہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر زیادہ ووٹ لیتی ہے تو پھر اس کا نقصان ہوگا ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو اور PTI کے امیدوار کو. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا صورتحال بنتی ہے 2024 کے الیکشن میں، جب 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. لیکن اسلام آباد میں پہلے مسلم لیگ نون ڈومینیٹ کرتی تھی، 2013 سے پھر تحریک انصاف نے جو ہے یہاں پہ اپنے پنجے گاڑے ہیں، قدم جمائے ہیں، اور اب مسلم لیگ نون کے سامنے چیلنج ہے کہ وہ تحریک انصاف سے جو ہے وہ اسلام آباد جو ہے اس کو واپس چھینے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کس قسم کے امیدوار سامنے لاتی ہے اور پھر کس قسم کی الیکشن کیمپین ہوتی ہے، اور ووٹرز جو ہے وہ کس بڑی تعداد میں باہر نکل کے تحریک انصاف کے امیدواروں کو جتوانے کے لیے ووٹ کاسٹ کرتا ہے. تو یہ جو ٹرن آؤٹ ہے یہ بہت اہم فیکٹر ہوگا اسلام آباد میں، خاص طور پہ جو شہری حلقے ہیں 2 وہاں کے حوالے سے. تو عمران خان صاحب کیونکہ نہیں ہوں گے اور اب وہ والی جو مقتدرہ کی حمایت تھی وہ بھی نہیں ہے، تو اب دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف کس قسم کی کارکردگی کا یہاں سے مظاہرہ کرتی ہے. لیکن اصل جو لڑائی ہے تینوں سیٹوں کے اوپر، اصل جو مقابلہ ہے وہ PTI اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہے. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.